صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھی بات بھائی، اب جو ہے انشاءاللہ ہمیں عید کے بارے میں دو باتیں کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر ایک دو ساتھی فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، فجر پڑھ لے کے پھر عید میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا نا ابھی؟ جی الحمدللہ۔ ہاں مخلوق کتنے منٹ باقی ہے؟ 2 منٹ باقی ہے۔ نہیں سورج دکھ رہا اس لیے بولا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، اب دھیان کے ساتھ تھوڑا خوشی سے بیٹھو۔ یہ جو میٹھا تھا اصل میں اعتکاف والوں کے لیے آیا تھا جو دور سے بھی آ کر ہیں جی، تو ایک دو آدمی اگر کسی بھول سے نہیں کھائے ہوں گے ان کی بھی سنت ادا ہو جائے، اس لیے بتائے تھے کہ بھی تھوڑا تھوڑا منہ میٹھا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کی نماز کو آتے وقت میں منہ میٹھا کر کے آنا، اور میں نے پہلے بھی اعلان میں کہا تھا کم سے کم تھوڑی شکر ایسا منہ میں ڈالنے کے آ رہے ہو، اگر کچھ بھی نہیں بنا ہے تو ظاہر سی بات ہے عورتیں اتنا صبح نہیں بنا سکتی۔ ہمیں صبح 6 بجے نماز پڑھنا بول کو بولنی، ہمیں آگے ہی دیکھو۔ ہر سال ہمیں 10 بجے پڑھنا بولے تو 11:30 بجے 10:30 بجے پہنچتی ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ بندہ جب کوئی کام کرنا بول کے بول لیتا وہ کام وہ ٹائم کو کر سکتا، وہ ٹائم کو کام کیا کر سکتا بولو کر سکتا۔ رات کو 2 بجے ٹرین ہوتی ہے جانے کے لیے تو بندہ کیا کرتا 1:30 بجے اٹھ کے جاتا، 1:30 بجے اٹھ کے جاتا۔ اگر رات میں 3 بجے اگر ٹرین ہے تو پھر رات میں 2 بجے اٹھ کر جاتا۔ وہ جو ٹائم رہتا وہ ٹائم کو اپنے آپ کو جو ہے ملانے کی کوشش کرتا، نہیں لے میں نہا لینے کے بعد ہوں، میں دھو لینے کے بعد ہوں، میں سیویاں کھانے کے بعد ہوں، میں جاؤں پڑھ لیتے بولے تو، اور وہ جانا کوئی جانا نہیں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اشراق کے وقت میں یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد فی الفور پڑھ کر آئے، زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کا فرق ہے۔ تو میرے عزیزو ہمارا یہ عید کی نماز پڑھنا یہ سنت کے مطابق ہے، اور کہ کوئی میٹھی چیز کھانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا جو لوگ میٹھا کھا کر آئے۔ کتنا مل گیا بولو؟ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے دیا، ایک سنت کے زندہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے میرے عزیزوں۔ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں گے، اسی طریقے سے پورا دن خالی ہو جائے گا، بلکہ ہماری پوری زندگی سنتوں سے خالی ہو جائے گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی کی ایک ایک سنت کو، جس سنت کو ہم آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، جس سنت کو ہم آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں بھئی ان سنتوں کو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا، اللہ دوسری بڑی سنتوں کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ تو کوشش کرو گے میں انشاءاللہ۔ وہ آج عید الفطر ہے، دیکھو عید کے معنی ہے بار بار آنے والی چیز۔ عید کے معنی کیا ہے بولو؟ بار بار آنے والی چیز۔ لیکن عزیزو عید تو بار بار آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی، لیکن ایک دن آئے گا ہم نہیں رہیں گے۔ اس عید میں ہم ہیں لیکن اگلی عید میں کون رہیں گے ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ عید تو ہر سال آئے گی لیکن اگلے سال ہم رہیں گے یہ ہماری گارنٹی نہیں۔ اس لیے جب بھی ہم عید کی نماز پڑھیں تو
یہ سوچ کر پڑھنا یہ میری آخری عید کی نماز ہے، اگلے خطبے تک کون رہتی کہ کون جاتے، اگلے خطبے تک کون رہتی کہ کون جاتے، یہ میری آخری عید ہے، آج کی عید کی نماز میں قبول ہو جانا، اس نیت کے ساتھ پڑھنا۔ تو پڑھو گے ویسے ہی انشاءاللہ اچھی بات بھی آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر میں 2 باتیں بتا دوں، دھیان کے ساتھ یاد رکھو، عمل بھی کرنے کی نیت سے سنو۔ اگر پہلے ایسا نہیں ہوا ہے تو اس سے توبہ کرو، توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاجامے کو یا لنگی کو یا ازار کو ٹخنوں سے نیچے جو آدمی پہنتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک ہٹا تو ہمیں کیا سوچ لیتے، اچھا لو بھائی مرنے کے بعد ہمارا کچا یقین ہے، یقین پختہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کون دیکھے، کہاں گئے تو کیا ہے، ایسا بول کے بولنے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی کا ایزار پیجامہ یا پینٹ جو ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کو ہے تو ان اب بھی اس وقت میں بھی انگار میں کھڑے ہو رہے، اب بھی کہاں پر ہے؟ انگار میں کھڑے ہوئے، آگ میں ہے انہوں۔ یہ مسئلہ مرنے کے بعد کا نہیں ہے، اس وقت میں بھی انگار میں ہے۔ سچے دل سے سوچو، اگر کوئی آدمی انگار میں کھڑتا اسے چین آتا کیا؟ ارے بولو نا، جو آدمی انگار پہ کھڑتا اسے چین آتا؟ تڑپتا رہتا۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں میں پریشانی، ہماری زندگیوں میں تکلیف، ہماری زندگیوں میں آفات، ہماری زندگیوں میں بیماریاں کئی آتی ہیں، بولے تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور اس حکم کو چھوڑ دیا ہے، اس حکم کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ اب تک لمبے لمبے پینٹا اور جو لمبے لمبے چیزیں پہن کے اپنے ٹخنوں کو چھپا ڈالی، آج اس مجلس میں سچی نیت کرو، انشاءاللہ ہم اپنا نیچے کا کپڑا، پیجامہ، لنگی، ایزار جو بھی ہے ہم ٹخنوں سے اوپر کو پہنیں گے، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ گھروں میں جو بچے رہتی ان کو بھی بولنا، ابھی تھوڑے دن پہلے بچوں کا ایک ایسا فیشن نکلا تھا، اس کو دیکھ کے میں خوش بھی ہو گیا تھا۔ ان کے پینٹا کیسے تھے معلوم؟ ایسا اوپر کو تھے اور پینٹ تھے ایسا اوپر کو تھے۔ میں نے کہا سوچو بھی فیشن نکالنے والا کون ہے کہ اللہ اسے اچھا رکھو، ٹخنوں سے اوپر کو نکالا لے بول۔ پھر 2 مہینے بعد پھر نیچے کہا گیا، چپلا میں کو پینٹ رہتی ہے، اس سے چپلا میں کو پینٹ رہتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، فیشن ہر مہینہ بدلتا، ہر سال میں بدلتا، ہر 6 مہینے میں بدلتا۔ کئی بولتا اس کو بدلنے والے کو چین نہیں رہتا، ہمیں ایسے اچھے دکھتی گی، ویسے اچھے دکھتی گی، بدلتے چلتے۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے قیامت تک یہ رہے گی۔ اگر کوئی آدمی پینٹ پہنے، اگر کوئی آدمی پیجامہ پہنے، اگر کوئی آدمی لنگی پہنے اور ٹخنوں سے اوپر تک پہنے، یہ سوچ کر پہنے کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، اور جو ہے ٹخنوں سے اوپر کو پہننا، ٹخنوں سے اوپر جو کپڑا پہنے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ایسا سوچے گا تو میرے عزیزوں کتنی دیر پہن کے رہتا ہے کہ وہ اتنا ثواب اس کو ملتا ہے، ہر وقت میں ثواب ملتا ہے۔ تو ایسا پہنو گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ گے بھائی، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ گے انشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ دوسری بات اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے دعا لینے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، اور یہاں تک کہ اور ان کو جھڑکو بھی نہیں اور غصے میں بھی بات کرو۔
اور اس کا بھی جو ہے میں نقصان بتا دوں گا. یہ بات میں کئی بولتا ہوں تمہارے کو سمجھ میں آنے کے لیے بول رہا ہوں. ہر آدمی بھائی میرا بیپار اچھا چلنا, میری فیکٹری اچھی چلنا, میرا کام اچھا چلنا, میرے پیسے جمع ہونا, ایسا سوچ لیتا تھا. جو آدمی ماں باپ کو جھڑکتا, ماں باپ کو ستاتا, اللہ اسے برکت نہیں دے سکتے. عالموں کی, اماموں کی, مؤذنوں کی, دین جاننے والوں کی عزت کرے تو اللہ دین میں برکت دیتی. ماں باپ کی عزت کر کو ان کی بات سنے تو دنیا کے مال میں برکت دیتی. دنیا کے مال میں اللہ رب العزت برکت دیتی. ہمیں برکت تو ہونا بول لیتی, لیکن ماں باپ کو ستاتے, ماں باپ کی بات نہیں سنتے. اس لیے میرے عزیزوں کہ سچے دل سے نیت کرو, آج کے بعد ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے. اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے جا کر ہیں, ماں باپ سے دنیا سے جا کر ہیں, تو کیا کرنا؟ حدیث میں یہ بھی ہے چاچا کو اور اسی طریقے سے باپ کے دوستوں کو باپ کے جیسا محبت کرنا. اور اگر ماں گزر کر ہے تو خالہ کو اور ماں کی سہیلیوں کو اور جا کرنا ماں جیسا اکرام کرنا, ماں جیسا اکرام کرنا. اللہ ان کو وہ ماں کا اجر دے دے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیا کہ اے اللہ میرے ساتھ جنت میں کون رہتا ہے کہ میں نبی ہوں نا, میرے ساتھ جنت میں کون رہتا ہے کہ بولو. اللہ تعالیٰ وحی کرے فلاں گاؤں میں جناب قریشی ہیں, گوشت بیچتا سنو, اور ان تمہارے ساتھ جنت میں جائے. انہوں اسے دیکھنے کے لیے گئے, معمول سے آدمی ہے, سیدھا سادہ آدمی ہے, اتنا دیندار کیا بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے, اس کی کیا نہیں کی ہے کہ دیکھنا. اور دن بھر گوشت کا کام کرنے کے آ کے اور رات کو کیا کرتا ہے, نہلاتا ہے, دھلاتا ہے ماں کو, اور منہ میں جو ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے اور ماں کی خدمت کرتا ہے. جب وہ ماں کی خدمت کرتا ہے, ماں بالکل بوڑھی بیچاری اور وہ کھاٹ میں پڑ کر ہے, اس کے منہ سے کچھ آواز نکل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کان کنے اور اس کے منہ کنے کان رکھے تو وہ بڑھیا بول رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج. ماں کی دعا ہے تو اللہ وقت کے نبی کے ساتھ جنت میں بھیجتا. اس لیے میرے عزیزوں اپنی ماؤں کو اور اپنے باپوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں. کرو گے میں سبھی انشاءاللہ کوشش کرو گے؟ اچھی بات ہے. یہ دو باتیں تمہیں یاد رکھنا. خطبہ بولے تو یاد رکھنے کی چیز, بار بار آنے کی چیز, ریپیٹ ہونے کی چیز. اگر یہ چیز تمہیں ریپیٹ نہیں کرے تو خطبہ پڑھ کے بھی تمہارے کو کیا فائدہ نہیں. خالی خطبہ کو تو نماز پڑھنا نہیں, خطبہ کو تو ایک پیغام ہے, وہ لے کر جانا. سب جنہ کو کہیں جمع کرتے خطبے میں, یہ ایک پیغام ہے, وہ لے کر جانا اور دنیا میں پھیلانا, دنیا میں پھیلانا. میرے عزیزوں پہلی بات یہ ہے ٹخنوں کو جو ہے کہ کھلا رکھنا, ٹخنوں کو نہیں چھپانا. اور دوسری بات اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنا. کریں گے میں سب انشاءاللہ. اچھا عورتوں کے لیے ایک بات, اب یہ بات تمہیں جا کے تمہارے عورتوں کو بولنا. اب تمہارے عورتوں کو جا کے یہ بات تمہیں بولنا, یاد رکھ لے, جا کے بولنا. آج خطبے کی نماز پڑھی ہمیں, خطبے کی نماز میں عورتوں کے لیے اسپیشل سی یہ بات بولی, بول کے جا کے بولنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, یہ بھی کیا ہے بخاری شریف کی روایت ہے, عورتیں جو ہے ٹائٹ کپڑا نہیں پہنتی, تنگ لباس بولتے اس کو. عورتوں کی عادت کیا ہوتی بولے تو ذرا بھی ڈھیلا ہے تو نہیں پہنتی. مرد لوگ ڈانٹنا, جو بیک بچے کے باپ ہے نا, وہ پہلے سے بیک بچے ہم بولتے رہنا یہ ٹائٹ کپڑا نہیں پہننا بیٹا, ذرا ڈھیلا سلا لے بیٹا. ریڈی میڈ کا کپڑا لیے تو بھی کیا بولنا کہ بیٹا اتنا ٹائٹ کپڑا نہیں لینا, ڈھیلا سلا, ڈھیلا سلا. عورتیں چست کپڑا, ٹائٹ کپڑا, بدن کو لگے سر کا کپڑا. اگر وہ عورت کہ باہر نہیں نکلتی, گھر کے چار دیواری میں رہتی ہے, اسے کون نہیں دیکھتا ہے تو بھی ٹائٹ کپڑا نہیں پہننا.
ہے تو بھی کیا نہیں پہننا؟ ٹائٹ کپڑا نہیں پہننا. بیٹا آتا ہے, بھائی آتا ہے, چچا آتا ہے, ماموں آتا ہے جی, بڑے با آتا ہے, گھر والے واسا ہر طرح کا آدمی رہتا ہے. اگر وہ عورت ٹائٹ کپڑا پہن کے باہر نہیں بھی نکلے گی تو یہ سب لوگ گھر میں رہتے ہیں. اب اس کا نقصان دے, میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, یہ بات ایسے نہیں بول رہا ہوں میرے عزیزو. جو عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر ٹائٹ کپڑا پہنے گی اس کے سر پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور ہماری گھر والی اور ہماری بیٹی, ہماری پوتری, ہماری نواسی حالانکہ چھوٹی ہے, اسے بھی اتنی عقل بھی نہیں ہے, ہمیں ٹائٹ کپڑا پہنا کو اس کے سر کو لعنت ڈالتے ہیں. اب گھر میں برکت آپ تو آتی کیا ہوگا؟ گھر میں برکت آپ تو آتی کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو یہ بات عورتوں کو جا کر بولو. یہ کس نے بتایا؟ یہ میں نے نہیں بتایا. یہ مت کہو کہ مفتی صاحب نے بتایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے بتایا. ساری عورتوں کے لیے عورتیں ٹائٹ لباس نہیں پہننا, ٹائٹ لباس نہیں پہننا. بولو گے جا کے انشاءاللہ؟ ارے بولو گے؟ اچھا, دوسری بات یہ بھی بتاؤ میرے عزیزو, عورتیں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھیں. مردوانہ جب نماز پڑھتا نا جی, اس کی کمائی میں برکت ہوتی, اور کمائی لے کے آدمی گھر میں جاتا بیروے میں رکھنے کے لیے. برکت گھر میں بھی رہنا رکھو, برکت کا رہنا گھر میں بھی رہنا دو. میرے عزیزو گھر میں برکت آنا کا تو گھر کے بھائی کو گھر میں مصلی بچھا کو نماز پڑھنا. مردمانے کا دین دہلیز تک رہتا اور بائکوں کا دین گھر کے اندر انٹری کرتا. مردوانہ نمازی رہے گا تو اس کی کمائی میں برکت رہے گی, لیکن عورت نمازی رہے گی اور اس کے گھر میں برکت ہوگی, اس کے گھر میں برکت ہوگی. میرے عزیزو گھر میں برکت آنا بولے تو ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں اور جو ہے کہ کیا کرنا, ہماری بڑی عمر کی عورتیں, انہوں کیا کرنا, گھر میں مصلی بچھا کر نماز, گھر کی ایک جگہ کو نماز کے لیے متعین کرنا. کرو گے سب انشاءاللہ؟ یہ دو باتیں بولیں گے جی, بولو مردوانے کے دو باتوں کو سما. ارے بولو ذرا گھٹ گھٹ بولو. ہاں, ایک تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں پہننا, اور دوسرا ماں باپ کو نہیں ستانا بلکہ ماں باپ کی تابعداری کرنا. اور عورتوں کے لیے دو باتیں کیا؟ ٹائٹ کپڑا نہیں پہننا. عورتوں کو نہیں سمجھ میں آتا, کون بولنا؟ دیکھا سو مردوانہ بولنا, دیکھا سو مردوانہ بولنا. بچی کو بھی بولنا, بچی کی ماں کو بھی بولنا, اور بچی کی دادی کو بھی بولنا. کون بولی مل کو بولنا؟ اللہ کے نبی بولی مل کو بولنا. بولیں گے انشاءاللہ. عورتوں کا دوسرا کام مصلی بچھا کر اور گھر میں نماز پڑھنا. جب تم مسجد میں آتے عورتوں کو بھی بول کر آنا, تو یہ بھی پڑھ لو, نماز میں پڑھ لے کہتا تو بولیں گے انشاءاللہ. یہ دو باتیں گھر جا کر بولیں گے. ہمیں آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے. عید کا پیغام 4 باتیں ہیں, 2 مردوانوں کے لیے اور 2 عورتوں کے لیے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات ہے, نماز کا طریقہ سن. نماز کی نیت کر لینا 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ, اور یہ واجب نماز ہے, یہ واجب نماز ہے. اور اس نماز کا نام ہے عید الفطر. اس نماز کا نام کیا ہے؟ عید الفطر. عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ, 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ, رخ میرا کعبہ شریف کے اور کعبے اس امام کے. یہ نیت کر لینا. اگر یہ نیت نہیں آئی بول لو, اب لاسٹ کو ہمارا کوڑلا ہوئی چلو کیا ہے بھائی؟ ہاں, جو امام کی نیت ہے وہی میری نیت ہے, آخری درجہ ہے. لیکن ترتیب سمجھنی پڑے گی. امام صاحب پہلے کیا کریں گے؟ تکبیر بول کر اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیں. ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھیں گے. اس وقت میں ثنا ہمیں بھی پڑھنا. ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر بول کے بولیں گے تو ہاتھ اوپر کو اٹھانا. پہلی بار ہاتھ نیچے کو چھوڑنا,
دوسری بار اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ اوپر کو اٹھانا، پھر نیچے چھوڑ دینا، تیسری بار اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ اوپر کو اٹھانا، اور پھر تیسری بار میں کیا کرنا، ہاتھ باندھ لے. اور پھر امام صاحب الحم کا سورہ پڑھتی، زم سورہ پڑھتی، پھر رکوع میں جاتی اور پھر 2 سجدے کرتی، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اور پھر الحم کا سورہ پڑھتی، پھر زم سورہ پڑھتی. اب اس کے بعد دھوکہ لگنے کا یہ پلیسمنٹ زیادہ. اس وقت میں امام صاحب کیا بولتی، اللہ اکبر بولتی. کبھی کبھی امام صاحب سے بھی ہو جاتا، کبھی کبھی امام صاحب سے بھی ہو جاتا. لیکن میرے عزیزوں، جب امام صاحب اللہ اکبر بولتی، جب رکوع میں نہیں جانا، ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے کو چھوڑنا. پھر دوسری بار اللہ اکبر بولتی، ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے چھوڑنا. تیسری بار اللہ اکبر بولتی، ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے کو چھوڑنا. اب 4ویں بار، کتنے بار اللہ اکبر وقت کیا کرنا بھائی، رکوع میں جانا، اور جو ہے رکوع میں جانے کے بعد اور پھر اتحیات وغیرہ ہمیں پورا کر لینا. پھر امام صاحب جو ہے دعا کراتی، جو ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا. اب مین خطبہ یہ ہے، ہمیں اس واسطے جسے خطبہ بولنے کا، جو باتیں عربی میں پڑھی جاتی ہیں وہ میں تمہارے کو اردو میں بتائی سکتا ہوں. جو باتیں عربی میں پڑھی جاتی ہیں وہ اردو میں بتائی تمہارا، اسی کا نام خطبہ ہے. یہ 4 باتوں کا نام خطبہ، اور یہ پیغام جو ہے مردوانے بھی عمل کرنا، عورتوں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرنا. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور جب خطبہ ہوتا دھیان کے ساتھ سننا، بات نہیں کرنا، موبائل میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ ادب کے ساتھ خطبہ سننا، اور خطبے کے بعد اور پھر جیسے دعا ہوگی، اور جو ہے کہ اب دعا کے بعد پھر اپنا گھر کا راستہ پکڑنا. اور جب گھر کے لیے جاتی تکبیر کہتے ہوئے جانا. کیا کہتے ہوئے جانا، تکبیر کہتے ہوئے جانا. جیسے اللہ اکبر بولتے ہوئے آئے تھے، اور اسی طریقے سے جو تکبیر پڑھی گئی اور اس تکبیر کو بولتے ہوئے جانا. اور اس نماز کو اقامت نہیں ہوگی، اور ساری صفیں صحیح ہونے کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھائی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صفیں صحیح کر لیں انشاءاللہ.